اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے عرفیہ عامہ اور مشروطہ عامہ کی تعریف کرتے ہوئے ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا، وصف عنوانی۔ اب یہ وصف عنوانی کیا چیز ہے؟ تو اب یاد رکھیں کہ وصف عنوانی وہ لفظ ہے کہ جس کے ذریعے موضوع کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ ذات موضوع یعنی ذات موضوع اور وصف موضوع کے درمیان میں یہ فرق ہے، یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ہے آپ نے۔ ایک ہے موضوع کی ذات، دوسرا ہے موضوع کا وصف، ٹھیک ہے نا جی؟ تو موضوع کا وصف اور موضوع کی ذات، اس میں فرق ہے کہ بھئی موضوع کے مصداق کو ہم ذات کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ موضوع کے مصداق کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی جو ذات ہے نا، اس کو ذات موضوع کہا جاتا ہے۔ موضوع کے مصداق کو، یعنی جس پر موضوع کا مصداق سچا ہے، یعنی موضوع کا مصداق ہو، اس کو ذات موضوع کہتے ہیں۔ اور موضوع کے معنی اور مفہوم کو وصف موضوع کہا جاتا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مصداق کیا ہے؟ مصداق مطلب یہ کہ آپ یوں بھی انسان بالفرض انسان جو ہے، انسان کا مصداق کیا ہے؟ ہم ہے نا۔ مصداق میم یعنی جس پر انسان سچا آئے، جس اچھا چیز پر انسان سچا آئے وہ انسان کا مصداق ہے۔ تو ہم جتنے بھی انسان کے فرد ہیں، جتنے بھی ہم، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس پر انسان کا لفظ سچا آ رہا ہے نا؟ جی بالکل جی نوشین بین۔ ہم مطلب ہم سب جو ہاں، سب فرد جو ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا؟ اب جتنے بھی ہم موجود ہیں یہاں پر سبق پڑھ رہے ہیں، سب پر انسان سچا آ رہا ہے نا؟ جی جی بالکل صحیح تو بات ہے۔ ہم سب کیا بنے؟ انسان کا مصداق بنے۔ اچھا، آپ نے موضوع کی ذات کے لیے ڈیفینیشن کیا بتائی؟ موضوع کے مصداق، میں یہ بتائیے کہ دو موضوع بات۔ کے مصداق کو ذات موضوع کہتے ہیں، یعنی جس پر موضوع سچا آئے اس کو ذات موضوع کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور موضوع کے معنی اور مفہوم کو وصف موضوع کہتے ہیں۔ موضوع کے معنی اور وصف کو، ہاں، یعنی اس کو دوسرے لفظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی وہ قضیے میں جس پر حکم ہوتا ہے، قضیے میں جس پر حکم ہوتا ہے اس کو ذات موضوع کہتے ہیں، جس کو آپ دوسرے لفظ میں مسند الیہ کہہ سکتے ہیں۔ ذات موضوع کا مطلب کیا بنا؟ ذات مسند الیہ۔ موضوع کو مسند الیہ کہتے ہیں کیونکہ اس پہ حکم لگتا ہے، ہاں، اور اچھا دوسرا جی۔ جو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ذات موضوع کو جس لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے نا، ذات موضوع کو جس لفظ کے ساتھ، جس طرح دیکھو کہ ہم جو ہے نا ذات موضوع کو تعبیر کر رہے تھے کاتب کے ساتھ۔ ذات موضوع کو ہم کس کے ساتھ تعبیر کر رہے تھے؟ کاتب لکھنے والے کے ساتھ۔ کاتب کے ساتھ تعبیر کر رہے تھے نوشین بہن۔ جی جی تو اب یہ جو کاتب ہے نا، یہ جو کاتب جس کے ساتھ ہم موضوع کو تعبیر کر رہے ہیں، یہ ذات، یہ وصف موضوع، یہ جو ہے نا، یہ وصف عنوانی ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ نہیں، اب دو چیزیں ہم نے لکھی تھی، ایک لکھی ہے موضوع کی وصف اور دوسرا لکھا ہے موضوع کی ذات۔ ہاں موضوع کی جو ذات ہے وہ تو کلیئر ہے کہ موضوع کے مصداق کو موضوع کہتے ہیں، ہاں انسان سچا ہے جیسے مسند الحکم۔ اب ہاں، موضوع کی صفت کے لیے، صفت وصف کے لیے کیا ڈیفینیشن ہے؟ کہ جس لفظ کے ساتھ، جس لفظ کے ساتھ موضوع کو تعبیر کریں گے نا، وہ وصف، وہ جو ہے نا کیا ایک وصف عنوانی ہوگی، یعنی وہ یوں کہو کہ وہ وصف موضوع ہوگی۔ جس لفظ کے ساتھ موضوع موضوع کو تعبیر کریں گے۔ موضوع کو تعبیر کریں گے۔ ہاں، تو اب دیکھو کہ ہم کل کاتب کے ساتھ موضوع کی تعبیر کر رہے ہیں نا۔ کاتب کے ساتھ، ٹھیک ہے، لکھنے والا۔ ہاں، اب یہ وصف عنوانی بنا۔
ٹھیک ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ کاتب وصف عنوانی ہے، لکھنا اس کی صفت وصف ہے. ہاں میں مزید آپ کو جو ہے نا وہ یہ پی ڈی ایف ڈال دوں گا ابھی نا، تو ہوں انشاءاللہ گروپ میں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. ہاں چلو، کچھ سمجھ میں تو آئی ہے نا بات؟ جی 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 جی. کچھ تو سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ ابھی مزید یہ کہ اب جو آگے جو یعنی ہے نا، یعنی جو ہم یہ جس لفظ کے ساتھ موضوع کا تعبیر کریں گے اس سے وصف عنوانی کہیں گے، یعنی کاتب جو ہے یہ وصف عنوانی ہے. ہاں یہ ہاں، بس فرمانی ہے. موضوع کون صحیح ہے؟ ہے. انسان ہے. ہاں موضوع تو انسان ہے نا، ہاں. تو ہاں یہ کاتب اس کا جو ہے وصف ہے. جی جی. اچھا ذات جی، اب موضوع کو تعبیر کاتب سے کرے تو وصف عنوانی کہتے ہیں اس کو. ہاں ہاں اب ذرا سنیے، یہ عرفیہ خاصہ ہے. اب آپ نے عرفیہ خاصہ کی تعریف نہیں کرنی، اچھا. ٹھیک ہے جی؟ عرفیہ خاصہ نہیں کرنی، ٹھیک؟ اس کی تعریف ہم ابھی کریں، بعد میں کریں گے، ابھی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ بھئی یہ مرکبات ہے. چونکہ بسائط پڑھ رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے یہ درمیان میں انہوں نے عرفیہ خاصہ دے دیا، اور یہ جو عرفیہ خاصہ ہے نا، یہ مرکبات میں سے ہے. اس وجہ سے ہم پہلے کیا کریں گے؟ ہم پہلے مفردات یعنی بسائط کو مکمل کریں گے. وقتیہ بھی جو ہے نا، یہ مرکبات میں سے ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا ابھی، یعنی فی الحال عارضی طور پر. اس کے بعد منتشرہ بھی جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ دونوں جو ہے نا، یہ مرکبات میں سے ہے، اس لیے اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا. اس کے بعد ہے پھر وجودیہ لا ضروریہ، یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مرکبات میں سے ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد ہے مطلقہ عامہ. سمجھ میں آئی بات؟ کون سا ہے قضیہ؟ مطلقہ مطلقہ. عامہ یہ بسائط مطلق میں ہے. عامہ. ہاں اب ہم نے تعریف کرنی ہے مطلقہ عامہ کی. جی نوشین بہن، سمجھ میں آیا یہاں تک؟ جی 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 نوشین بہن. جی جی حضرت، میری آواز آ رہی ہے؟ میں کہہ رہی ہوں، میں سن رہی ہوں غور سے. ہاں غور سے سنیں ذرا ابھی. اب یہ دونوں جی جی. قضیے جو ہیں نا، ان کی تعریفات تھوڑی ہارڈ ہے، تھوڑے اپنے اچھے طریقے سے سننی ہے. اس کی متعلقہ عامہ کی. ہاں مطلق عامہ کی. متعلقہ عامہ. مطلق عامہ اس قضیہ کو کہتے ہیں کہ جس میں نسبت، یعنی یوں کہو کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے، یا محمول کی نفی موضوع سے، ٹھیک ہے جی؟ کیا ہو؟ بالفعل متحقق ہونے کا، بالفعل ہو. اب اس کو ذرا دوبارہ سمجھو. اس کو اس کو عربی میں یوں تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ ثبوت محمول للموضوع یا سلب محمول عن الموضوع، کہ بالفعل متحقق ہونے کا حکم لگایا گیا ہو. کہ بھئی بالفعل کیا چیز ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے. صرف آپ اس تعریف کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوبارہ سنیں کہ بھئی قضیہ موجہ بسیطہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس میں ہم پرانی والی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو تو آپ کو آواز سمجھ آ میں رہی ہے. جو پرانی تعریف ہے نا، ہم وہ کرتے ہیں. پرانی تعریف کیا ہے؟ کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے. ابھی تو آواز آئی نہیں سر، میرے لیے آواز نہیں آئی بالکل. آپ کا نیٹ پرابلم ہے، باقی ادھر سب کی طرف آ رہا ہے. جی نوشین بن، آپ کی ٹھیک ہے طرف آ رہی ہے آواز؟ جی حضرت کلیئر آ رہی ہے. ہاں آپ کے طرف کا نیٹ کا مسئلہ ہے. چلو. ہاں جی. کہتے ہیں کہ مطلق عامہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے، یا محمول کی نفی موضوع سے بالفعل متحقق ہو. جی آواز سنی آپ نے؟ جی جی نوشین جی. بن، آواز سنی آپ نے؟ جی جی حضرت، بالکل آپ کہہ رہے ہیں جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے بالفعل متحقق ہو. ہاں متحقق ہو. اب اس کی مثال دیتے ہیں. جس متحقق کا معنی یہاں پہ. ہاں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، تو صرف یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی نا، تو جی اس کی جی مثال دیتے ہیں. جیسے دیکھو کہ بھئی میں کہوں کہ بھئی یہ متحقق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ متحقق ہونے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وہ چیز پائی جائے. تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وہ چیز پائی جائے. متحقق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں پائی جائے. جی نوشین بہن.
جی جی، متعدد تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وہ چیز پائی جائے. ہاں، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. جی اس کی جی مثال دیتے ہیں، جس طرح دیکھو، کل انسان ضاحک بالفعل، کل انسان ضاحک بالفعل. اب اس کا معنی پتہ ہے کیا بنے گا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بھئی ہر انسان ضاحک بالفعل ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں. تو ہم جو ہے نا، ہم ابھی جو موجود ہیں ضاحک بالقوہ ہیں، ہنسنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اب ہم ہنس نہیں رہے. بات سمجھ صحیح. میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب ہم ہنس نہیں رہے، ہنسنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں. یعنی ضاحک بالقوہ تو ہم ہر وقت ہیں. ضاحک بالقوہ کیا ہے؟ ہم ہر وقت ہیں، کیونکہ ہنسنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن ضاحک بالفعل مطلب یہ کہ ہنسنا، وہ ہنسنا ہمارے اندر جو ہے وہ کبھی کبھی پایا جاتا ہے نا. صحیح، بالکل صحیح بات ہے. ہاں، تو ضاحک بالفعل کا مطلب کیا ہے کہ بھئی وہ چیز ہمارے اندر تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں پائی جاتی ہے. یعنی ہر وقت ہم ضاحک بالفعل نہیں ہو سکتے. ہر صحیح. ہر وقت ہم ضاحک بالفعل نہیں ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ہمیشہ ہنستے رہے، لیکن ہمیشہ ہم ضاحک بالقوہ ہیں کہ ہم ہنسنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، بالکل صحیح. اب جی صاحب ایک کتاب نے مثال دی نا، آپ دیکھیں ادھر کنسر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ حضرت یہ نظر آ رہا ہے؟ کرسر تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا. ہاں، آ رہا ہے؟ یہ ممکنہ خاصہ کتاب خاصہ ہاں قضیہ را گوئند کے ہر ہاں، طرف معمول. یہ اب جی، عامہ میں اب مطلق عامہ پر میں مطلق آ گیا. عامہ. جی، نظر آیا نوشین بھائی؟ قضیہ را گوئند. جی جی حضرت، بالکل آ رہا ہے. اب اچھا جی، اب سنو ذرا. اب یہ کہتے ہیں کہ کل فرسن سعال بالاطلاق العام. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھوڑا ہنانے والا ہے. بالاطلاق العام کا مطلب کیا ہے؟ بالفعل. بالاطلاق العام کا مطلب کیا ہے؟ بالفعل. کہ ظاہر بات ہے ہر گھوڑا جو ہے جو ہناتا ہے وہ بالفعل ہناتا، مطلب یہ کہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہناتا ہے نا. یہ تو نہیں ہے نا کہ ہر وقت گھوڑا ہناتا رہتا ہے. صحیح بات ہے. ہاں، تو یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم جی، نے تو مطلق، ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو مثال ہے کہاں گئی اس کی؟ فرض ہاں فرض والی. کل ہاں فرسن سہال بالاطلاق العام. ہاں، کہ بھئی بالاطلاق العام یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، یعنی بالفعل. جی ٹھیک ہو گیا یہاں تک بات؟ جی جی سمجھ حضرت، گئے. ٹھیک ہے حضرت. اچھا جی، اب ذرا جو بات مین مطلب اب ہم آئے اس پر. کہتے ہیں ممکنہ عامہ. کہتے ہیں ممکنہ عامہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس میں کیا ہو کہ بھئی اس کے محمول کی طرف مخالف، اس کے محمول کی طرف مخالف ضروری نہ ہو. اس کے محمول کی طرف مخالف جو ہے وہ ضروری نہ ہو. جی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ طرف مخالف. ٹھیک ہے، حضرت ہاں، معمول کس کے یعنی معمول صرف کی طرف آپ مخالف یعنی ضرور. صرف جو ہے نا، صرف میرے الفاظ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں، حضرت مفہوم یہ آپ کو. جی دوبارہ جی ریپیٹ یار. کریں. حضرت یہ دوبارہ ریپیٹ کریں ابھی والے ہاں، جو الفاظ ابھی یہ بولے. صرف آپ کو میرے الفاظ سمجھ میں آ جائیں، مفہوم سمجھ میں نہیں سمجھ رہے آتا سمجھ تو رہے. وہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو. دوبارہ سنو ذرا کہ بھئی یہ جو ممکنہ عامہ ہے نا، ممکنہ عامہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس میں اس کے محمول کی طرف مخالف ضروری نہ ہو. طرف مخالف ضروری نہ ہو، یعنی یوں کہہ لیں آپ کہ ہر چیز کے دو طرف ہوتے ہیں، ایک طرف مخالف، دوسرا طرف موافق. وہ کہتے ہیں کہ طرف مخالف ضروری نہ ہو. طرف مخالف ضروری نہ ہو. یہ لفظ سمجھ میں آگے، الفاظ سمجھ میں آگے. جی 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 بالکل. آپ تو اب اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ بھائی جو ایک چیز کی جو طرف مخالف ہے نا وہ ضروری نہ ہو. طرف مخالف ضروری نہ ہو. کیا مطلب؟ کہ جیسے میں آپ کو دیتا ہوں، دیکھو کل نار حارۃ بالامکان العام. اب نار کی یعنی آگ کی دو طرفیں ہیں، ایک طرف موافق، دوسرا طرف مخالف. ایسے ہی ہے نا؟
ایک طرف مخالف، دوسرا کیا ہے طرف موافق. اب طرف مخالف کیا ہے؟ ٹھنڈا ہونا. آگ کی طرف مخالف کیا ہے؟ ضد ٹھنڈا ہونا ہے، بالکل ہاں صحیح بات. ٹھنڈا ہونا ہے. یعنی اب مطلب کیا ہوا کہ بھائی آگ کا ٹھنڈا ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی آگ کا ٹھنڈا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کی جانب مخالف ضروری نہیں ہے. جانب مخالف ضروری نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگ ٹھنڈی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آگ ٹھنڈی نہیں ہے. ہاں نہیں آگ ہے. ٹھنڈی نہیں ہے. ہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب رہا جی اب رہا جانب موافق. جانب موافق کیا ہے اس کا؟ گرم ہونا. گرم ہونا. ہوں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی جانب مخالف ضروری نہ ہو، رہی جانب موافق وہ ہو نہ ہو. یعنی آگ گرم ہو نہ ہو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن ٹھنڈی نہیں ہے. جی بولیے. حضرت یہ دوبارہ ریپیٹ کریں. دوبارہ سنو ذرا. ممکنہ عامہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس میں محمول کی طرف مخالف ضروری نہ ہو، رہی جانب موافق وہ ہو نہ ہو. اس کی مثال لیتے ہیں، جس طرح دیکھو، کل نار حارتن، کل نار حارتن بالامکان العام. اب اس کا معنی کیا بنا؟ اس کا معنی یہ بنا کہ بھائی کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، آگ ہے، آگ کی جانب مخالف ضروری نہیں ہے. مطلب یہ کہ آگ ٹھنڈی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. رہی اس کی جانب موافق وہ ہو نہ ہو، یعنی گرم ہو یا نہ ہو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن ٹھنڈی نہیں ہے. ہوں. جی ذوالفقار صاحب، جی جی. اب ذرا ان منطقیوں سے پوچھو کہ بھئی یہ جو ہمیں آپ اتنا مشکل میں ڈالتے ہیں، سیدھی سیدھی بات کریں کہ بھئی آگ ٹھنڈی نہیں ہے. سیدھی بات کریں. ہیں جی. جی ہاں جی جی سبق سمجھ میں آیا جہاں تک؟ صحیح. جی. ہاں. عرفی عامہ کی کیا تعریف بنی نوشین بہن؟ حضرت عرفیہ عامہ کی پوچھ رہے ہیں. جی ہاں. ممکن عامہ کی عرفی عامہ ممکن کی ہے آما. لیکن عامہ میں ہم نے یہی ڈسکس کیا نا، جس میں معمول کی طرف وہ چیز جس میں معمول کی طرف مخالفت ضروری نہ ہو، ہاں طرف مخالف ضروری نہ ہو. طرف مخالف ضروری نہ ہو، جس میں ہم نے مثال آگ کی دی. ہاں. اب ہوں. دیکھو کہ بھی آگ کی دو جانبیں ہیں نا، ایک جانب مخالف دوسری جانب موافق. یہ صحیح. کہہ رہے ہیں کہ جانب مخالف ضروری نہ ہو. ہوں. مطلب صحیح. کیا اس ہوا؟ کا کیا جملہ ہے؟ کلو نارن حارتن بالامکان العام. حارتن. ٹھیک. تو اب اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کا ہم ترجمہ یہ کریں گے کہ بھئی آگ ٹھنڈی نہیں ہے. آگ ٹھنڈی ٹھنڈی. نہیں ہے. آگ ٹھنڈی نہیں گرم ہے. ہو یا نہ ہو، بس ٹھنڈی نہ ہو. ٹھنڈی نہیں ہے. بھائی گرم ہو نہ ہو ٹھنڈی نہیں ہے. تو ٹھنڈی حضرت اس نہیں میں ہے. سمپل حضرت اس میں عام بات وہی آ گئی نا، ٹھنڈی نہیں ہے مطلب وہ گرم ہے. ہاں. مطلب یہ کہ اب دیکھو نا، انہوں نے بات کو گھما کر پیش کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی آگ ٹھنڈی نہیں ہے، اس کی جانب مخالف ضروری نہیں ہے. حضرت پھر اس میں تو دیکھیں نا، بڑا فلسفہ ہے نا. جب ہم بات کرتے ہیں، لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں، تو بات ہم وہی کرتے ہیں، لیکن الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ہماری جو بات ہے. اب اس میں مجھے بہت یہ ذہانت نظر آ رہی ہے کہ اگر ہم کسی کے سامنے کوئی بات پیش کرتے ہیں جو ہم سیدھے الفاظ میں پیش نہیں کر سکتے، تو ہم کو الفاظ کا چناؤ ہمیں اسی مقصد کو حاصل کرنے میں آسانی دیتا ہے. ہاں ہوں. ٹھیک ہے نا جی. پھر جتنا بھی کوئی گھما کے بات کرے گا نا تو آدمی اس میں پھر بات کو سمجھ جائے گا نا ہاں. کہ یہ اس طریقے سے بات کی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو بھئی وہی نا کہ آگ دماغ کے نٹ بوٹ کھولنے ہیں نا. آگ ٹھنڈی نہیں ہے. مطلب یہ کہ آگ گرم ہو نہ ہو وہ علیحدہ بات ہے. ہمارا اس میں کلام نہیں ہے. ہمارا کلام اس میں ہے کہ آگ ٹھنڈی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یوں جو ہے نا کیا ہے کہ جو برف ہے وہ برف کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی وہ گرم نہیں ہے. اب رہا ٹھنڈا ہونا، وہ ہو نہ ہو. وہ نہ ہو. اب جب گرم نہیں ہے وہ بات طے ہو گئی، تو دوسرا جب طرف ہی دو ہیں، ہمارے پاس ہاں. دو طرف ہیں،
تو ایک مخالف ہے اور ایک موافق ہے. اب جب ہوں مخالف میں نہیں ہو تو اس کا مقصد ہے کہ وہ موافق میں ہی ہوگی یقیناً. ہاں ماشاء اللہ. جی تو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی نا. بالکل سمجھ میں آ گئی. اور کافی ہے جہاں تک. یہ جو ہے نا سارا جتنا مجھے تھوڑا سمجھ میں آیا ہے نا اس میں سے یہ زیادہ چیز جو ہے وہ فائدہ مند لگ رہی ہے. جی ہاں جی ہاں. جی یعنی آگ ٹھنڈی نہیں ہے، گرم ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے. وہ علیحدہ بات ہے. جی ہمارے انجینئر حسن رضا صاحب، انجینئر حسن رضا صاحب